پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کتنا مؤخر تھا، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ کہ یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پاکستان کے جو نیشنل یونٹی ہے اس کو ایک زوردار دھچکا لگانے کی مذموم سازش کی گئی ہے۔ جتنی بھی پاکستان کی محب وطن الیکٹڈ پارٹیز ہیں ان کے تمام نمائندگے قومی اسمبلی کی اس جوائنٹ سٹنگ میں موجود تھے، اور اس سے بھارت کو دشمنوں کو پیغام گیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم اپنی سالمیت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والوں نے بھارت کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے نہ آ کر، اور انہوں نے اس موو کو ایک اپنے میڈیا کی ہیڈ لائن بنایا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یونٹی نہیں ہے۔ اب یونٹی کس نے تباہ کی، قوم کے ساتھ مذاق کس نے کیا؟ اب پاکستان کی قوم ان نان سیریس لوگوں سے جو یہاں سے ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، جو مراد بھی لیتے ہیں، جن کے چیف منسٹر یہاں پر آگے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ان کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی سربراہی میں میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ آج جب پوری دنیا کی نظریں مرکوز تھی اس پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ جوائنٹ سٹنگ تھی، جہاں پر آج کشمیر کے حق میں قراردادوں پر بات ہو رہی تھی، جو یہاں پر مسلح افواج جنہوں نے شہادتیں دی ہیں آج ان کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو آج وہ کدھر گئی پی ٹی آئی جو پاکستان کی بات کرتی تھی، جو محب وطن پاکستان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی؟ آج وہ کدھر ہیں؟ ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے نیشنلسٹ ہم پوچھتے ہیں کہ آج ان کی محب وطنی کہاں پہ گئی، حب الوطنی کہاں پہ گئی؟ وہ سارا ایک ڈرامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم ان سے حساب مانگے گی کہ جب قومی یکجہتی کی باری آئی تو وہ رائے فرار اختیار کرنا۔ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، اور عمران خان نے اپنے سیاسی انداز سے جو کیا اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ بہرحال اگر وہ آج اس سیشن میں ہوتے تو شاید بہت بہتر ہوتا، پولیٹیکلی بھی، پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ایک میسج آتا پوری دنیا میں میسج آتا کہ دیکھیں پاکستانی قوم جب کوئی مشکل وقت آتا ہے دے اسٹینڈ ٹوگیدر ٹو فائٹ دیئر اینیمی۔ افسوسناک بات ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میسیج پارلیمنٹ کا کہ جی کہ پوری عوام، پورا ملک، پوری پارلیمنٹ، تمام پارٹیز کشمیر کاز پہ اور پاکستان کی سوورینٹی پہ جہاں ہم اکٹھے ہیں، یہ میسیج اس طرح وہ نہیں جا سکا۔ بہرحال ان کی یہ مرضی ہے پی ٹی آئی والوں کی، افسوس ہے کہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ عمران خان کی ذاتی وہ ہے، رائے ہے، ورنہ اچھا تھا کہ وہ قومی مفاد میں اس میں شریک ہوتا، لیکن یہ اس کی ذاتی مشورہ ہے۔ اگر اس میں ہوتا تو اپنے دل یا اظہار بھی وہ کر سکتا کشمیر کے بارے میں۔ یہ ملک کے لیے ایشو تھا، کوئی ذاتی نواز شریف کا نہیں تھا، کسی شہر کا نہیں تھا، کسی بندے کا نہیں تھا، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ لیکن یہ اس کی ذاتی فیصلہ ہے، اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے، اور اگر میں تھوڑی سی، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور تھوڑی سی سخت بات کروں، تو پہلے تو عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی اقتدار کی، اس کے آڑے میں اگر جمہوریت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں جمہوریت قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن ہمارا یہ بڑی ہمیں امید تھی کہ جب ریاست آڑے آئے گی اس خواہش کے اقتدار کے حصول کی تو وہ ریاست کو فوقیت دیں گے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح کی سخت کلامی کی اور مودی کو بلا کے پکار کے یہ کہا کہ ہماری قیادت جو ہے وہ بزدلوں کی ہے اور ڈرپوک لوگوں کی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آپ سوچئے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہندوستان کو۔ چلیں، ہم نے سوچا کہ شاید وہ جذبات کی شدت کی وجہ سے الیکشن، یہ جو جلسے ولسے ہوتے ہیں اس میں لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ قومی لیڈر ہیں، لیکن چلیں کر دی۔ تو ہمارا خیال تھا کم از کم یہ فورم جو ایک آئینی فورم ہے، جس کا بازار کے اندر تھڑے کے اوپر یا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہاں پر آئیں گے اور ایک واضح پیغام دیں گے ہندوستان کو، لیکن انہوں نے وہ پیغام دینا نہیں مناسب سمجھا۔ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے، اور اب بھی خواہش مند ہیں کہ وہ تشریف لائیں، جمہوریت کو اور پاکستانیت کو مضبوط کریں۔
अपने आकाओं को खुश कर दिया जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ सी पैक बने, या फिर शाह महमूद कुरैशी की लीडरी से डर करके खान साहब ने ये मना कर दिया। पीटीआई को शरीक होना चाहिए था, क्योंकि वाकई ये बहुत ही अहम जॉइंट सेशन था और जो पूरी कौम की तर्जुमानी करनी थी। जो लोग इलेक्ट हुए हैं और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त एक ऐसा इशू जो कि नेशनल इशू है उस पर बहस हो रही है, उसमें उनको ज़रूर शरीक होना चाहिए था और फिर ख़ास तौर पर उसके लीडर को शरीक होना चाहिए था। और जो ये दोगलापन जो हुआ है, ये जो कौम और मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। एक अवामी नुमाइंदे को एक वाज़ेह पॉलिसी रखनी चाहिए ताकि मुल्क को भी फ़ायदा हो और कौम को भी फ़ायदा हो। कश्मीर इशू जो है वो तो नेशनल इशू है, वो किसी एक जमात ही का नहीं है, कि वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, वो अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये जो ऐसे इशू ये अगर मुतनाज़ बना दिए जाएँ तो फिर तो वो कौम के साथ जाती है, मुल्क के साथ जाती है और फिर कश्मीर के भाइयों के साथ जाती है। जो उनकी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, जो अभी भी बुरहान वानी की शहादत के बाद आपको पता है कितने लोग शहीद हुए उसके बाद, और कितने लोग उन्होंने ज़ख्मी हैं, और अब भी वो कर्फ्यू के बावजूद जद्दोजहद जारी रखे हुए। ये हमारा अखलाकी, सियासी, सफारती तौर पर फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ हिमायत करें, दुनिया को बावर कराएं कि कश्मीरियों का हक़ उन्हें मिलना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बुलाया था और इस सिलसिले में सब जमातें आईं। आपने देख लिया, सारी जमातें आईं, बहुत सारी और जमातें अपोजिशन में, लेकिन है पीटीआई की वो नहीं आई। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बाइकाट किया है ये ज़्यादती की है और उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि ये उनको चाहिए था कि मुल्क कौमी मफाद में उन्हें शरीक होना चाहिए था। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि पीटीआई का बाइकॉट एक गैर दानिशमंदाना और एक गैर सियासी फ़ैसला था, जिससे पूरी आलमी बरादरी को एक मनफी पैगाम जाता है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ मोहम्मद अवैस, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।